الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الياسين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اجڑیاں پچھلیاں لائٹاں نے دو چارے بھی چلا دیو، جمعہ والے دن چلا چھڑیا کرو، کوئی نہیں گل. کوئی بندہ اٹھ کے نا پچھلیاں لائٹاں بھی جلا دیو ساریاں. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. ہولی ہولی پڑھو درود شریف، بار کوئی بندہ سنے ناوی جمعہ شروع ہو گیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. سارے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اجے بھی کچھ بندے چپ نے بولو ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حسین و حسن دا دل پر علی اکبر علی اکبر. حسین و حسن دا دل بر علی اکبر علی اکبر. مل کے بولو ذرا حسین و حسن دا دل بر علی اکبر. میرا ہادی میرا راہبر علی اکبر. جڑا جڑا تے ہادی تے راہبر ماندا ہے او مل کے بولو میرا ہادی میرا راہبر علی اکبر. سارا شعر نہیں پڑھ سکتے تے نہ صحیح پر علی اکبر دا نام مل کے لو. میرا ہادی میرا راہبر علی. تھوڑا جا والیم ذرا کھول لو اپنا. میرا ہادی میرا راہبر علی اکبر. عرش والے بھی کہتے ہیں فرش والے بھی کہتے ہیں. عرش والے بھی کہتے ہیں فرش والے بھی کہتے ہیں. جبین دین کا جھومر علی اکبر علی اکبر. جبین دین کا جھومر علی اکبر. تمہاری ذات اعلیٰ ہے تمہاری ذات بالا ہے. تمہاری ذات اعلیٰ ہے تمہاری
ذات بالا ہے، فرشتے ہیں تیرے چاکر، علی اکبر علی اکبر، فرشتے ہیں تیرے چاکر، علی اکبر۔ جو پوچھا چاند سے میں نے کہ کیا تکتے ہو راتوں کو، جو پوچھا چاند سے میں نے کہ کیا تکتے ہو راتوں کو، کہا یہ چاند نے سن کر علی اکبر علی اکبر، کہا یہ چاند نے سن کر علی اکبر۔ زمانہ مجھ کو کہتا ہے میں حاکم ہوں میں حاکم ہوں، زمانہ مجھ کو کہتا ہے میں حاکم ہوں میں حاکم ہوں، مگر میں ہوں تیرا نوکر، علی اکبر علی اکبر۔ حسین و حسن دا دلبر، علی اکبر علی اکبر، میرا ہادی میرا رہبر، علی اکبر۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرا ذوالحا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی محرم الحرام شریف دا تیسرا جمعۃ المبارک آج دے اس جمعۃ المبارک دی نشست دے اندر بھی انشاءاللہ العزیز واقعہ کربلا دے حوالے دے نال چند معروضات جناب دے گوش گزار کرانگا، اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے لخت جگر حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت عرض کیتی جائے گی، دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، اور توانوں میں نو سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا سلام علی الیاسین، فرمایا الیاس تے سلام ہوئے، الیاس تے بولیے درہ الیاس تے سارے بولنا درہ سلام علی الیاسین، اور الیاس پر سلام ہو، الیاس پر اوکھی جی آیت میں پڑھتے نہیں چھڑی کی درے اصل تسی اس موضوع تے کدی سنی نہیں نا، رولا بیچے مثال سلام علی الیاسین اور الیاس پر سلام ہو۔ مفسرین کرام نے لکھے فرماندے نے او کیڑا الیاس ہے جدے تے اللہ سلام پہ کر پڑھ دے،
تفسیر روح المعانی دے اندر علامہ سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اور تفسیر در منصور دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھیا فرماندے نے کہ الیاس تو مراد کون ہے؟ اس آیت دے اندر اللہ نے کس الیاس دے اتے سلام بھیجے ہے؟ کیڑا الیاس ہے جدے تے اللہ رب العالمین نے سلام بھیجے ہے؟ آپ لکھ دینے، آپ فرماندے نے وقیلا یاسین فیہا اسم لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم قالا یاسین آلہی علیہ السلام او کما قال. آپ فرماندے نے اے دے وچ یاسین جڑا نام آیا ہے او جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہولی ہولی سبحان اللہ نہیں، سرکار دی گل ہے، اچھی سری آکو سبحان اللہ. فرماندے نے یاسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ہے، اور جڑا لفظ ہے نا الیاسین، سبا اشرا قرات اندر جو علماء نے تھے بیان فرمایا، فرماندے نے ایک الیاسین پڑھا جا سکتا ہے، ایک آل یاسین پڑھا جا سکتا ہے. فرمایا آل تو مراد اولاد ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دے کول پوچھیا گیا جناب انہوں کیویں پڑھیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا انہوں الیاسین بھی پڑھیا جا سکتا ہے، آل یاسین بھی پڑھیا جا سکتا ہے. تو پوچھیا جناب آل یاسین تو مراد کی ہے، اس تو کی مراد ہے؟ تو ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قول ہی سلام علی الیاسین قال نحن آل یاسین او کما قال. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے اللہ نے جڑا قرآن فرمایا نا سلام علی الیاسین کہ الیاس پر سلام ہو، فرمایا او دے تو مراد آل یاسین کی ہے، فرمایا او دے تو مراد آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تو کیڑی ہے؟ فرمایا قال نحن آل یاسین، فرمایا اسی محمد مصطفیٰ دا کنبائی آل یاسین میں شامل ہے. حضور دی آل اے ساری آل یاسین چھے. کیوں کہ جدو یاسین میرے کریم نبی دا اسم گرامی ہے، اسی آندھے نہیں یاسین دے سیرے ہیں والے حضور دا اسم گرامی ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین حضور دا اسم گرامی ہے. تو اللہ نے فرمایا سلام علی الیاسین. ایدہ ان دوسرا ترجمہ جو فقہاء نے مفسرین نے لکھیا، فرماندے نے اگر انہوں پڑھئے سلام علی آل یاسین تو ایدہ معنی ہے وہ اللہ فرماندہ ہے آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی. فرمایا محمد مصطفیٰ تے بھی سلام ہوئے اور دی ساری آل تے بھی سلام ہوئے، حضور دی ساری آل تے سلام ہوئے. تو گرامی قدر حضرات اے اللہ تعالیٰ نے اعزاز سنیاں نو عطا کیتا ہے کہ مصطفیٰ کریم دی ساری آل نو ہی سنی سلام پیش پیا کردہ ہے. کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں جنہوں نے اتھو تک بکواسات کی تیاں، انہوں نے کیا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھرانہ دنیا کائنات اندر فسادات دی جاڑے معاذ اللہ. رشید ابن رشید کتاب اٹھا کے دیکھو، انہوں نے لکھیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانہ اس کائنات کے اندر فسادات دی جڑے. اور امام حسین دی گل کی تھی تو انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ باغی سی، زدی سی، ہٹ درم سی، استغفراللہ العیاذ باللہ. پر سنیہ دا یہ عقیدہ نہیں، سنی تے حضور دی ساری آل نو سلام کرنے والا ہے. ذرا مچل کے بولو نا کوئی ذرا سبحان اللہ، پھر پیار نہ بولیے ذرا سبحان اللہ، پھر محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ. سنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری آل نال پیار کر دے. سنو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کئی نکاح فرمائے، کئی شادیاں کیتیاں. جمہور دے نزدیک آپ نے 5 شادیاں کیتیاں. کتنی؟ سارے بولیے کتنیاں؟ 5 شادیاں حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتیاں. 5 نکاح آپ نے فرمائے، اور انہاں وچ جڑی آپ دی اولاد ہے
آپ دے 4 بیٹے سن. کتنے؟ سارے بولیے کتنے؟ ایک دا نام رکھیا علی اوسط، ایک دا نام رکھیا علی اکبر، ایک دا نام رکھیا علی اصغر، ایک دا نام رکھیا جعفر. کی نام رکھیا؟ سارے بولیے کی نام رکھیا؟ جعفر. اور 2 بیٹیاں سن. ایک دا نام فاطمہ کبرا اور دوسری دا نام سی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین دی اولاد پاک. حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک لڑکی دے نال شادی کی تھی. او دا نام سی لیلہ. کی نام ہے؟ سارے بولیے ذرا کی نام ہے؟ تھوڑا جا معلوماتی چیپٹر ہے، بولو ذرا کی نام ہے؟ حضرت سیدہ لیلہ. اور ایک روایت دے وچ آپ دا نام ام لیلہ بھی آندا ہے، لیکن مشہور کتب دے اندر جڑا نام ہے وہ لیلہ ہی ہے. جناب لیلہ دے نال حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا. لیلہ دی ماں دا نام کی ہے؟ ان ذرا توجہ نہ سنیا جے ذرا، اسی سنی ہیں سنی سن کے سنی نہیں پڑھ کے سنی ہیں. حضرت سیدہ لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ماں دا نام ہے میمونہ. بولیے ذرا کی نام ہے؟ سارے بولو ذرا کی نام ہے؟ ادھر آواز کاٹے تو بھی بولو ذرا کی نام ہے؟ میمونہ. میمونہ دے باپ دا نام ہے جناب سیدنا ابو سفیان. ابو سفیان دیاں 2 بیٹیاں نے، ایک بیٹا ہے. ایک بیٹے دا نام ہے جناب سیدنا امیر معاویہ، ایک بیٹی دا نام ہے جناب سیدہ میمونہ، دوسری بیٹی دا نام ہے جناب سیدہ ام حبیبہ. حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اے مصطفیٰ کریم دی زوجہ بنیاں، ام المومنین بن گئیاں. سیدہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن گئی ام حبیبہ. اور جیڑی بیٹی آپ دی جدا نام میمونہ ہے، میمونہ نے شادی کی تھی جناب مرہ بن عروہ بن مسعود سقفی دے نال. مرہ دے نال شادی کی تھی جناب میمونہ نے. او دے وچو اللہ نے آپ نو بیٹی عطا کی تھی، آپ نے او دا نام رکھیا لیلہ. اور اے لیلہ دے نال نکاح فرمایا جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس لیلہ دے بطن وچوں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا امام حسین نو پتر عطا کی تھا. آپ نے او دا نام رکھیا علی اکبر. او دا نام کی رکھیا علی، سارے بولیے او دا نام کی رکھیا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو گرامی قدر حضرات تمام کتب تواریخ اور سیرہ والا لکھیا، اہل سنت و جماعت دے علماء بھی لکھیا اور اہل تشیع دے علماء نے بھی لکھیا. خصوصاً اے جڑا میں شجرہ نصب بیان کیتا ہے، اہل تشیع دی معتبر ترین کتاب منتہی الاعمال، منتہی الاعمال شیخ عباس قمی دی ایدی جلد 1 صفحہ نمبر 550 دے ہوتے اس شجرہ لکھے ہیں. اور دوسری کتاب مقاتل الطالبین او دا صفحہ نمبر 80. تیسری کتاب ریاض القدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38. اس دے اندر اے لکھا ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی دوتری نال شادی کی تھی ہے. حضرت امام حسین نے جناب ابو سفیان دی دوتری دے نال شادی فرمائی تھی. اللہ نے او دے چو پتر دیتا تے نام کی رکھیا علی. سارے بولو کی نام رکھیا علی. سارے بولو درہ کی نام رکھیا علی. اچھا پیار کڈا سی یار امام حسین نو اپنے باپ دے نال، کڈا پیار سی. پتران دے نا ہی علی دے نا تے رکھ دیتے. ایک دا نام علی اکبر رکھ دیتا، دوسرے دا علی اوسط رکھ دیتا، تیسرے دا علی اصغر رکھ دیتا. یعنی وڈا علی اکبر، درمیانہ علی اکبر، درمیانہ علی تو چھوٹا علی. ہائے ہائے نہیں سارے بولے نہیں ذرا بولو ایک باری سبحان اللہ. اور روایات کتب تواریخ چاندہ ہے کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا لخت جگر سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
ایڈے کو سونے سن، توجہ میری طرف رکھنا، اتنے کو حسین سن، اتنے کو پیارے سن کہ جدو مدینہ دی گلی وچ ٹردے سن، مدینہ پاک دی جدو گلی وچ ٹردے سن تے حضرت سیدنا عباس علمدار تے حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مدینہ شریف دی جدو گلیاں وچوں گزر دے سن تے گلیاں وچ رش پہ جاندا سی، مدینہ شریف دیاں گلیاں میں رش پہ جاندہ سی، اور سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو کیا جاندہ شبیہ مصطفیٰ، شبیہ رسول، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وے کے فرماندے سن پترا تیری شکل میرے نانے مصطفیٰ نال مل دیئے، جدوں میں تینوں ویکھنا مینوں میرا نانا مصطفیٰ یاد آ جاتا، تینوں ویکھ کے میں اپنے نانے دی یاد تازہ کر لینا، اتنا حسین بیٹا سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک روایت پیش نظر 18 سال عمر ہے، ایک روایت 19 سال عمر ہے، جدو نواسہ رسول دے نال سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کربلا دے میدان ول گئے، اور روایات دی چاہتا ہے جدوں جا کے امام علی مقام نے چٹیل میدان ویکھیا نا، توجہ ہے سارے ہیں جی، اے گوڑیاں تو ہاتھ لا کے ذرا سبحان اللہ کو تھوڑی جی کو روحانیت پیدا ہوئے، پھر ایک باری ذرا سبحان اللہ دی آواز آئے ذرا، پھر جڑے باہر بیٹھے ہو تسی بھی سبحان اللہ ایک باری آکو حضرہ۔ کربلا دی سرزمین مقدس تے نواسہ رسول امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدوں کربلا دی سرزمین تے آئے نے، امام حسین نے اپنے سنگیاں نو فرمایا اے سنگیو دسو اس جگہ دا نام کیے، ایک سنگی اگے ہو کے عرض کر دے آقا حسین اس جگہ دا نام دشت ماریا، فرمایا ایدہ کوئی ہور نام بھی دسو، عرض کی تھی حضور اس عرض دا نام ہے، اس زمین دا نام ہے ارض طف، آپ نے فرمایا اے دے تو علاوہ بھی کوئی نام دسو، اس زمین دا کوئی ہور نام، سیدنا امام علی مقام نے جدوں نام پوچھے حد ایک سنگی اگے ہو کے عرض کر دے، عرض کی تھی حضور اس زمین دا نام کربلا ہے، کربلا ہے، جدوں کربلا دا نام امام حسین سنے ہیں، امام حسین نے اپنی نگاہ نو آسمان وال اٹھایا، نگاہ آسمان وال اٹھا کے فرمایا الارض کرب و بلائن و سقف دمائن و منقتل آدھا، فرمایا ایک کربلا دی سرزمین دے بارے جدو امام حسین نے جملہ بولیا، روایتی چاند ہے قریب سیدنا امام علی اکبر کھڑے ہوئے سن، جدو امام حسین نے جملہ بولیا ہے، امام علی اکبر اگی ہو کے عرض کر دنی ابا جان یہ کی فرما رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا علی اکبر میں ٹھیک پہ آنا ماں، عرض کی تھی ابا جی تسی فرما رہے ہو ایک کربلا دی سرزمین ہوئے جتھے ساڑھے خون بہ جانگے، جتھے خون دیاں ندیاں بہا دیتیاں جانگیاں، کربلا دی سرزمین ہوئے جتھے ساڑھے جسم کٹ دیتے جانگے، ساڑھے عذاب وکھرے وکھرے کر دیتے جانگے، جدوں امام علی اکبر نے اپنے باپ دا ایک جملہ سنے ہیں، اکھاں بچ آنسو نکل آئے، عرض کی تھی ابا حضور تسی یہ کیوں فرما رہے ہو؟ امام حسین نے فرمایا اے میرے بیٹا علی اکبر ذرا میری گل سن، ابا حضور حکم ہوئے، فرمایا پترا منو میرے ویر حسن مجتبہ نے دسیا سی، حسن مجتبہ فرمان دے سن ایک باری میں مولا علی شیر خدا دے نال اس میدان بھی چنگدریاں سا، کہ اس میدان دے اندر مولا علی شیر خدا نے حضرت امام حسن دے پٹ تے سر رکھیا، جب پٹ تے سر رکھ کے مولا علی سو گئے تے آپ نے عجیب خواب ویکھیا، تے خواب ویکھ کے مولا علی ایک دم ڈر کے اٹھے نے، جدوں مولا علی ڈر کے اٹھے نے، امام حسن کہنے نے میں عرض کی تھی ابا حضور کی گلے ایڈی پریشانی نل اٹھے ہو، ایک ڈر کے اٹھے ہو؟ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہاں بیٹا اے علی اکبر اے بیٹا حسن ٹھیک
ٹھیک پیا وینا ہے ابا جی ڈرن دی وجہ کی ہے فرمایا بیٹا اے دی وجہ ہے فرمایا پتر میں ایس میدان وچ نظر ماری ہے اے میدان سارے دا سارا جدر بھی میری نگاہ جاندی ہے ہر پاسے وینا خون دا دریا پیا ٹھاٹھا مار دائے ہر پاسے خون ہی خون ہے ہر پاسے خون ہی خون ہے اس خون دا دریا دے اندر میرا بیٹا حسین کدی ڈوب دائے کدی تر دائے کدی ڈوب دائے کدی تر دائے فرمایا بیٹا حسن اے او زمین ہے جس زمین دے وچ میرا بیٹا حسین شہید کر دیتا جائے گا گرامی قدر حضرات اے او سرزمین ہے جتھے میرا بیٹا حسین شہید کر دیتا جائے گا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹا علی اکبر سن لے مینوں میرے ویر حسن نے دسیا سی کہ مولا علی نے فرمایا سی اے بیٹا حسن میں اپنے آقا محمد مصطفیٰ کو سنیا سی کریم نبی نے فرمایا اس زمین دی اندر حسین نو شہید کر دیتا جائے گا کہ مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن میں اپنی اکھاں نال ویندا پیا واں ایتھے میرے پتر حسین دے خیمے لگن گے ایتھے میرا بیٹا حسین تڑپدا ہوئے گا ایتھے عباس دا جسم مقدس تڑپدا ہوئے گا فرمایا بیٹا علی اکبر ایتھے ہی خیمے نصب کر دیو فرمایا اے ساڈی قتل گاہ اے ساڈی آخری آرام گاہ گی سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کر دینے ابا حضور ایک گل تے دسو فرمایا بیٹا علی اکبر پوچھ کیڑی گل پوچھنا چاہنے عرض کیتی ابا جی اے دسو کیا اسی حق تے نہیں ہاں دسو کیا اسی حق تے نہیں ہاں کہ مولا حسین نے فرمایا اے پتر علی اکبر سن لے تیرا بابا حسین جدوں مدینے وچوں پہلا قدم چکیا سی حسین نے ادوں ہی حق وال قدم اٹھایا تیرے باپ حسین نے فرمایا پتر علی اکبر تیرے باپ حسین نے جدو پہلا قدم مدینے وچو چکیا سی نا پتر حق والی چکیا سی فرمایا بیٹا اسی حق دے راہی ہیں کدے راہی ہیں سارے بولو نا یار کدے راہی ہیں فرمایا بیٹا اسی حق دے راہی ہیں کربلا دی سرزمین تے محرم دی 10ویں رات جدو آئی نا 10ویں تاریخ جدو آئی کربلا دی سرزمین تے یزیدیاں دے نال مذاکرات ہوندے رہے بالآخر مذاکرات ناکام یزیدیاں کیا حسین دو ہی گلاں نے یا لڑائی کر یا بیعت واسطے تیار ہو جا تو امام پاک نے فرمایا یزیدیو سن لو حسین اپنی جان تے دے سکتا ہے پر یزید ورگے فاسق تے فاجر دے ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کر سکتا یزید ورگے فاسق اور فاجر دے ہاتھ رکھ کے بیعت سارے بولو نا یار ذرا یزید ورگے فاسق اور فاجر دے ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کر سکتا اور نہ کیا جے بیعت نہیں کرنی تو پھر لڑائی واسطے تیار ہو جاؤ کربلا دی سرزمین تے آپ دے خدام گئے جا کے اپنی جانہ دے نظرانے پیش کیتے کدی مسلم بن اوس جا گئے زہیر بن قین گئے حبیب بن مظاہر گئے جناب حر بن یزید ریاحی آپ گئے کلے وہب بن عبداللہ کلبی گئے سب کلے اوانو انصار جا کے اپنی جانہ دے نظرانے پیش کر دے رہے اور روایات چاہتا ہے جدو سارے چلے گئے نا سنگی جتنے ساتھی جڑے سن جدو سب ٹر گئے جدو اہل بیعت دی واری آئی نا تو تمام کتب تواریخ والے لکھیا کہیں نے سب تو پہلے جیڑا بندہ حضرت امام حسین دی بارگاہ وچ لڑائی واسطے اجازت لین آیا او دا نام سیدنا علی اکبر سی سب تو پہلے نمبر تے جیڑا امام حسین دے کولو اجازت لین واسطے آیا نا کہ ابا جی مینوں اجازت دیو او سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آ کے سیدنا امام علی اکبر ان کھڑے ہو ادب نال نگاہاں جھکا لئیاں امام علی مقام نے فرمایا بیٹا علی اکبر کی گل ہے تو سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے ابا حضور اجازت لین واسطے آئے ایتھے بڑی معذرت نہ عرض کرنگا میں پچھلے سال بھی عرض کیتا سی اور آج پھر میں اعلان کر رہے ہیں ہائے امی جی تے ہائے ابو جی کر کے ذکر کرنا اللہ حضرت نے حرام لکھے
یاد رکھنا تو سانو کئی بندہ جی روایا کرو، میں کہا روایا کہ میں جھوٹ مار کے رواں پھر ٹھیک ہے، جھوٹ مار کے کیوں جھوٹ ماری اسی غلط باتاں اہل بیت وال کیوں منسوب کریے؟ ایک پاسوں آکھنا کہ انہاں صبر دی انتہا کر دیتی تے دوسرے پاسے آکھنا وہ آندے رہے ہائے ابو جی پانی، ہائے ابو جی پانی۔ اللہ یعذو باللہ تعالی اہل اقادے صابر نے پھر ایک پاسوں آکھنا کہ انہاں صبر دی انتہا کر دیتی، دوسرے پاسے انہاں دا اس انداز نال ذکر کرنا کہ لوگاں دی اکھاں وچ آنسو نکل رونا ہے، جنوں اے سن کے رونا نہیں ہونا کہ امام حسین نے کربلا وچ اپنی جان دا نظرانہ دیتا، انہوں جھوٹ سن کے رونا آنا ہے کہ نہ روئے، ایسا رونے دا فائدہ نہیں۔ یاد رکھنا اسی اہل سنت و جماعتاں بقول امام حسن رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ آپ نے کنج ذکر دسیا فرمایا اعلیٰ حضرت پرانے فرمانے نے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ حضور دی آل دا ذکر ہے نہیں ہائے 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 معاذ اللہ استغفر اللہ، کسے وال جھوٹی بات نو منسوب کرنا ہے گناہ ہے، تو پھر اہل بیت دا ذکر کر دیا، پھر انہاں ہستیاں دا ذکر کر دیا جنہاں نے صبر دی انتہا کر دیتی، انہاں دے بارے وچ اتنے غلط جملے بولنے انہاں دی شان دے خلاف ہے، گستاخی انہاں دی شان دے اندر۔ اہل بیت دا ذکر جی میں کرنا چاہیے، بریلی دے تاجدار نے دس دیتا ہے انج ذکر اہل بیت کرنا چاہیے۔ ہاں سننا ذرا اہل بیت دا ذکر کرو، لیکن یہ نہیں کہ تسی انہاں دی گستاخی کر دے رہو ذکر سرہ تو دوپٹے اتر گیا جی انج ہو گیا، میں کہا اللہ یعذ باللہ امام حسین دی منزل شہادت سی، انہاں دے صاحبزادیاں دی منزل شہادت سی، اللہ نے انہوں نے مقام دیتا ہے، پر اہل بیت دی خواتین دے سر دے تو کپڑے اتر جان، اسی یہ کدی نہیں مندے خدا دی عزت دی قسم، بلکہ بقول سید الطاف شاہ انہوں نے بڑی کمال دی گل کی تھی، وہ کہنے نے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، چھین لے کوئی ردائیں، چھین لے کوئی ردائیں، آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائیں، چھین لے کوئی ردائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، سارے مل کے کبری آخلو حال دل کس کو سنائیں، آپ کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ سیدنا امام علی اکبر گئے، حضور اجازت چاہیے دی، امام پاک نے انج ویکھیا اور اے الفاظ کتب تواریخ موجود نے، میں الحمدللہ گالو کرانگا جیڑی میں کسی کتاب تو پڑھی ہو میں کسی اخبار تو بھی پڑھی ہوئی تے حوالہ دے دیں گا فلانی جگہ تو پڑھی تو جی ہن میں آکھاں بھائی آواز آئی تے پتہ نہیں آواز کیڑے پاسوں آئی ہو آج تک سانوں بھی نہیں سمجھ آئی
کیوں جی پیر صاحب وہ آواز کتھوں آئی وہ سانوں بھی اج تک نہیں سمجھ آئی بھی وہ آواز دین والا کون سی وہ کربلا وچ کمنٹری کردا رہیا وہ اگے ہو کے مریا کیوں نے آواز آئی کتھوں آواز آئی کوئی پتہ نہیں کتھوں آواز آئی جڑی روایت کسے پاسے موجود ہے حوالے دا ذمہ دار سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے جا کے عرض کر دنی ابا جان اجازت لین واسطے آیا ہن جملے سنیا جے میرے امام نے جدوں سیدنا امام علی اکبر نے عرض کیتی ہے ابا جان میں اجازت لین واسطے آیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی شہادت دی انگلیاں آسمان وال کھڑی کی تھی ہے اپنے کھپے ہاتھ نال اپنی داڑھی نو انج پھڑیا ہے تے داڑھی نو پھڑ کے اپنی نگاہ آسمان وال اٹھا کے عرض کیتی ہے پروردگار عالم یا اللہ گواہ رہی میں اپنا او پتر تیری راہ وچ ٹورن ڈیا واں جڑا ساری کائنات نالوں ود کے مینوں پیارا لگدا ہے یا اللہ گواہ ہو جائیں میں اپنا او پتر تیری بارگاہ وچ ٹوردا پیا واں جدی شکل تیرے مصطفیٰ کریم نبی نال مل دیئے یا اللہ میں اپنا لاڈلا تے سونا پتر تیری بارگاہ وچ قربانی واسطے بھیج دا پیاواں تے اگے امام حسین جڑا جملہ بولیا عرض کر دینے یا اللہ اپنا او پتر تیری راہ وچ ٹورنے آواں جدوں میرا دل اپنے نانے مصطفیٰ تو اداس ہوندا سی اپنے پتر نو بلا کے پتر نو ویکھ کے میں نانے مصطفیٰ دی یاد تازہ کر لیندا سا یا اللہ اپنا او پتر تیری راہ وچ میں بھیجدا پیا واں تے نال اگے اپنے چڑے جملے بولے عرض کیتی اے پروردگار عالم یا اللہ اس زمین دی برکت نو اج تو بعد روک لئی اج تو بعد یا اللہ اس زمین دی برکت نو روک لے یا اللہ اے جڑے ساڈے ول حملہ آور ہوندے پنے یا اللہ جن میرے ایتھے عوام و انصار نو قربان کر چھڑے یا اللہ انہاں دے اوتے کوئی ایسا ظالم حاکم مسلط کر دے یا اللہ جڑا انہاں دے جسماں دے ٹکڑے ٹکڑے کر چھڑے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اتنی دعا کر کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر کے کہ سامنے امام حسین ویکھیا ہے اے دنیا دا کتا عمر ابن سعد کھلوتا ہوئے امام حسین نے فرمایا او ابن سعد فرمایا اللہ تیرا نسب منقطع کرے فرمایا اللہ تیرا نسب منقطع کرے فرمایا اللہ تیرے اوتے کسی ایسے بندے نو مسلط کر چھڑے جڑے تیرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر چھڑے امام علی مقام نے فرمایا او ظالمو اسی آپ تے نہیں آیا ہے تساں خط لکھ کے سانوں بولایا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اتنا جملہ بول کے اپنے بیٹے امام علی اکبر نو اپنے سینے دے نال لایا سینے نال لا کے متھے تے بوسا دیتا ہے پیشانی نو چم کے فرمایا اے میرے بیٹا علی اکبر جائے اپنی پھپھو دے خیمے میں چلا جا بیٹا جا کے اپنی پھپھو نو سلام کرے اپنی ماں لیلہ نو سلام کرے اپنی بہن سکینہ نو ملیا سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا کو اجازت لے کے جدوں خیمے دے وچ آئے نے اے خیمہ کیدا ہے علی دی بیٹی دا خیمہ ہے جدا نام جناب اجن عقیلہ بنی ہاشم کیا جاندا ہے جڑی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے نام نال موسوم ہے سیدہ زینب نے جدوں اپنے بھتیجے نو اوندیاں ویکھیا ہے سیدہ زینب اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں نے تے امام علی اکبر دا چہرہ ویکھ کے آندیاں نے میں صدقے جاواں اج او چہرہ کربلا وچ لڑائی کرنے واسطے جا رہے ہے جنوں ویکھ کے سانو سکون مل جاندا سی جنوں ویکھ کے ساڈے دلاں نو چین آ جاندا سی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنے بھتیجے دی پیشانی نو بوسا دیتا ہے فرمایا اے میرے بیٹا علی اکبر پھپھو جان حکم ہوئے فرمایا بیٹا اے نال دا خیمہ تیری ماں لیلہ دا خیمہ ہے جا بیٹا اپنی ماں نو سلام کر لے سیدہ زینب دے کمے حجرے وچوں جدوں سیدنا علی اکبر نکلے نے خیمے چو جدوں نکلے جا کے اپنی ماں دے خیمے وچ داخل ہوئے نے جا کے اپنی ماں نو سلام کیتا ہے گرامی قدر حضرات ماں نو سلام اے تے ہن کوئی جناب لیلہ دے قلب نو پوچھے
پوچھے نا کہ ایڈا سونا پتر کربلا وچ کیویں ٹوریا ہوئے گا کہ میرا پتہ بھی ہے میرا پتر جا رہا ہے کہ واپس اس پتر نے نہیں ہونا اے تے کوئی قلب سیدہ لیلا تو پوچھے اپنی ماں نو مل کے سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نال دے خیمے وچ گئے نے او خیمہ ہے جتھے مولا حسین دی چھوٹی جی بچی موجود ہے جدا نام سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جدوں سیدہ سکینہ نے اپنے ویر نو ویکھیا ہے تے ویکھ کے نے بھائی جان علی اکبر کتھے چلے ہو خدا دی عزت دی قسم ہے اے تے او بھائی جان دے نا جنہاں دیاں بہناں ہون جنہاں دیاں بہناں بھائیاں نال اچھے سلوک کردیاں ہون امام علی اکبر نے فرمایا بہن سکینہ کربلا وچ یزیدی میرے باپے نو آوازے کس دے پینے اے یزیدیاں دے پرخچے اڑان واسطے جانے آواں سیدہ سکینہ اپنے ویر علی اکبر دے جسم نال چمٹ گئیاں نے تے اکھاں وچ آنسو بہا کے سیدہ سکینہ بول کے انیاں نے ویر علی اکبر تو تے جنگ کرن واسطے چلنا ہے پر مینوں وی تے دسنا او بڑی بہن فاطمہ صغرا جڑی مدینے وچ بیٹھ کے تیرا انتظار پئی کردی ہے بھائی جان او دے بارے وچ کی حکم ہے سیدنا امام علی اکبر نے فرمایا بہن او دا اللہ حافظ ہے اتنی گل کر کے بہن دے سر تے ہاتھ پھیر کے امام علی اکبر جدوں باہر نکلے نے پھر امام حسین دی بارگاہ دے اندر آئے نے ابا حضور مینوں اجازت عطا فرما دیو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے ہاتھ دے نال امام علی اکبر دے سر دے اوتے دستار بنی ہے سر تے دستار بن کے کمر دے نال پٹکا بنیا ہے پٹکا بن کے ہاتھ وچ تلوار دتی ہے تے نال نیزہ بھی عطا فرمایا اللہ پتر جا اللہ دے حوالے سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو کربلا دے میدان وچ آئے نے تے سامنے دنیا دا کتا ابن سعد کھلوتا سی ابن سعد کے جملے اج بھی کتب تواریخ موجود نے ابن سعد امام علی اکبر نو ویکھ کے کہن لگا آندا اے علی اکبر تو کڈا سونا ہے او تینوں ویکھ کے تے مصطفیٰ دی صورت یاد آ جاندی ہے لوکاں نو اور رب دی عزت دی قسم ہے کہ یزیدی ابن سعد بولیا ہے آکھن لگا اے علی اکبر آجا میرے والا جا میرے والا جا تو یزید دا رشتہ دار ہے کیونکہ یزید دی سکی پھپھی او دی دھی دا اگوں تو بیٹا ہے آجا میں ابن زیاد کو تینوں لے چلنا مانگا تینوں امان مل جائے گی جدوں ساکھیا میرے نال آجا سیدنا علی اکبر بولے فرمایا او دنیا دے کتے ابن سعد کیڑیاں سوچاں وچ گم مینوں آنا پہ تینوں جان دی امان مل جائے گی اوے حسین نو چھڈ کے کیڑے پاسے جاواں گے امام حسین نو چھڑ کے کس طرف جاواں گے آکھن لگا تینوں امان مل جائے گی تینوں کوئی عہدہ بھی مل جائے گا نسل رسول ہون دی وجہ تو تینوں کوئی مقام بھی مل جائے گا کہ امام علی اکبر نے فرمایا او دنیا دے کتے ابن سعد کیڑے تمہیں گورنریاں دے بادشاہیاں دے لالچ پیا دینا ہے سن لے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے اے تے ایک جان ہے اگر اللہ 70 مرتبہ زندگی دے وے ایک ایک وری کر کے حسین دے قدمہ تو ساریاں جانا قربان کر چھڑا ایک ایک کر کے سب جانا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں قربان کرنے واسطے تیار ہوں میں اپنے ابا جی امام حسین دا دامن چھڑن واسطے تیار نہیں آپ نے جڑا جملہ بولیا تاریخی جملہ فرمایا بھائی مانا تو جڑا جملہ بولن ہے تیرا جملہ سن کے منوں وہ شیطان دا جملہ یاد آ گیا جدوں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل نو لے کے جا رہے سن نا تے شیطان نے اسماعیل نو آکھا دی تیرا پیو ویکھ تینوں کدھر لے کے جا رہے تے مینوں تے انجی لگدا جویں تو شیطان ہی ہے اوے مینوں آکھن ڈیا بھئی حسین دا ساتھ چھڑ دیو رب دی عزت دی قسم ہے تے جان وی حسین دی ہولی ہولی سبحان اللہ کو تواڈے چوں بندہ کو فوت نہ ہو جائے آپ بول کیا نے اے تے دل بھی حسین دے جان بھی حسین دی ہے میرا تے وجدان کہندا یقیناً کہنے ہونے نے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے سارے مل کے آخ لو یہ دل بھی
ماشاءاللہ جڑا جڑا تے تواڈے وچوں مندا نا کہ واقعی اسی حسینی بیٹھے ہیں حسینی او تے مل کے آکھو یہ دل بھی یہ جان بھی حسینی ہے ایک باری ہاتھ چکو ذرا تھوڑی سستی مک جائے یہ دل بھی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو امام علی اکبر نے فرمایا گل سن ظالم دنیا دے کتے آنا پہ حسین دا ساتھ چھڑ کے تیرے اللہ آجائیے فرمایا ایک کدی نہیں ہو سکدا آپ نے کربلا دی سرزمین کھڑے ہوں کہ جڑا نعرہ ماریا سننا سیدنا امام علی اکبر نے فرمایا انا علی ابن حسین ابن علی ہولی ہولی نہیں محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ فرمایا میرا نام علی ہے میں حسین دا پتر ہاں حسین ہوئے جڑا مولا علی دا پتر ہے اچھا علماء نے لکھیا فرماندے نے جڑا نا میدان جا کے اے رجزیہ شعر پڑھنے اے بندہ فخر نال پڑھدا ہے فخر نال بہادری نال حضرت امام علی اکبر نے کربلا دے میدان سواری تے بہ کے نا تے یزیدیاں نے للکار کے فرمایا سنو میں کوئی معمولی نہیں میرا نام علی ہے نہیں بولے سارے اللہ تو ہنو بولن دی توفیق دے وے سنیاں شبیر شاہ دا جملہ یاد آ گیا ہوندے ہوندے سن تواڈے سنیاں کول ایک سبحان اللہ لینی ہوندی او بھی ترلے کر کے لینی پیندی کدی تسی اپنے مولویاں نو سبحان اللہ داد دینی شروع کر دے تواڈے مولوی کو 20 سال ہور کڈ جان کرن بول جو ایک باری سبحان اللہ فرمایا میں معمولی بندہ نہیں انا علی ابن حسین ابن علی فرمایا میرا نام علی ہے میں پتر حسین دا ہاں حسین ہوئے جڑا علی دا پتر ہے فرمایا آؤ کسے تے جرت ہے آؤ ذرا علی دی تلوار دا مقابلہ کرو ایک واری پکاریا کتب تواریخ جملے موجود نے آپ نے سواری تے بہ کے جدو ایک واری پکاریا نا پورے لشکر تے ہزاراں دا لشکر ایک روایت 22,000 دا لشکر ہے ایک روایت کہ 82,000 دا لشکر ہے پیر صاحب ویسے گل پڑھی دی نا جدو کتب تواریخ تے رب دی عزت دی قسم ایک واری عقل حیران ہو جاندی ہے پاویں 72 سن ادھر پر یزیدیاں دے دل وچ رو بینا سی پاویں 72 نے اگے تعداد ویکھو کنی ہے انہاں نو پتہ سی جے حسین نے اکو واری سارے نو آکھا نہ پھڑ لو انہاں نو تواڈی سبحان اللہ تو بھی صدقے جاوا یار اگر حسین نے کہہ دیتا نا پھڑ لو تے انہاں دا ایک بھی نہیں بچنا امام علی اکبر نے سواری تے بیٹھ کے فرمایا ہے کوئی تھاڑے چ مقابلے کوئی سورما ہے تے بننے نکلے ہن علی دا پوترا ہوئے شیر خدا دا پوترا مینوں تے پیر جی انج دی ہوندی شہادت بیان کرنی بھی بڑی معذرت نال میں انہاں لوکاں نو جڑے بیلی ساڈے کوئی بعد وچ گلاں کردے نے مولوی صاحب جی شہادت نہیں پڑھ دے میں کہے مینوں تے انج دی ہوندی شہادت ہائے ہائے امی جی کر کے مینوں نہیں پڑھنی ہوندی بڑی معذرت نال جویں دی ہوندی میں تے انج دی پڑھدا تے میں تے شہادت بھی عظمت نال بیان کردا ہوں بس فرمایا ہے کوئی سورما آئے مقابلے پورے یزیدی لشکر وچوں کوئی بندہ اگے نہ نکلیا امام علی اکبر نے اپنی سواری نے تھوڑا جا ہور اگے ٹوریا اچھا دوسری مزے دی بات ہے کتب تواریخ وچ لکھیا جدو امام علی اکبر میدان کربلا وچ آئے نا سر تے دستار سی کمر نال پٹکا بنیا سی ہاتھ وچ تلوار سی تے آپ نے اپنا چہرہ جڑی دستار لئی سی نا آپ نے انج کر کے چہرہ او دے نال انج چھپایا ہویا سی انج
چہرہ حضرت امام علی اکبر نے اپنا چھپایا سی چہرہ چھپا کے نا ان چہرے تے نقاب سی آپ دے سی آپ نے جدو مبارزت دیتی نا طلب کیتا کو بندہ کوئی بندہ نہ آیا دوجی بری پھر آواز دیتی پھر کوئی بندہ نہ آیا تیسری مرتبہ جدو پھر آواز دیتی نا تے روایت چاہتا امام علی اکبر نے اپنے چہرے تو کپڑا لایا ہائے ہائے تیسری باری امام علی اکبر نے اپنے مکھڑے تو کپڑا لایا کتب تواریخ چاہتا جدو علی اکبر نے چہرے تو کپڑا لایا نا تے دنیا والے ویکھ کے آندے سنے انجھے لگدا جویں کربلا دے میدان وچ خود محمد مصطفیٰ تشریف لایا خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے چہرے تو جدو نقاب اتارے آئے کپڑا لائے آئے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے آج 1450 سال جدو 1450 سال بعد جدو کسے اصلی سید نو ویکھی دائے او دا چہرہ ویکھ کے کہ خدا دی قسم ایمان وجد کرن لگ پہنے میں کہ آج 1450 سال بعد جدی اولاد وچوں کسے ایک سید نو ویکھیے کہ ایمان تازہ ہو جاندے کہ میں صدقے جاواں جدو حسین دا پتر علی اکبر کربلا دے میدان وچ چہرے تو نقاب اتار کے کھڑا ہوئے گا آپ نے اپنی سواری نو اگے ٹوریا یزیدیاں دے قریب جا کے تیسری مرتبہ پھر جدو طلب کیتا ہے بندہ آؤ کیڑا تھاڑے وچوں سورما کیڑا علی دی تلوار دا مقابلہ کرے پر 22,000 دے لشکر وچ کسے دی جرت نہیں پہنی کہ کوئی بندہ اگی آوے روایات ہی چاہتا ہے جدوں پورے لشکر تے سناٹا تاری ہے کوئی بندہ اگے نہیں آندا علی دے پوترے علی دے پوتے علی نے اپنی تلوار فضا وچ لہرا کے فرمایا یزیدیو کہ تسی نہیں آنا لو پھر میں علی آ گیا کہ تسی نہیں ہونا کہ میں خود علی آیا ہوں آؤ کون ہے جڑا میری تلوار دا مقابلہ کرے گا امام علی اکبر یزیدیاں دے لشکر ولگے نے تمام علماء لکھیا ہے جدر علی دا پوترا جاندہ ہے تلوار چل دی جاندی ہے سریاں اڑ دیاں جاندیاں نے کھوپڑیاں اڑ دیاں جاندیاں نے اے بازو قلم ہوندے جاندے نے گرامی قدر حضرات پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ لے اے گولڑے دا تاجدار بول کے آندے آؤ نہ بول کے بڑی مدد دی گل کی تھی انہاں کیا شیروں کا بچہ ہوتا ہے شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا جڑا بول سکتا ہے بولے ذرا شیروں کا شیر ہوتا ہے اللہ تھانو زبانہ دیتیاں نے نیازی دیاں غزلہ واسطے نہیں ایک گالاں کڑھن واسطے نہیں گانیاں واسطے نہیں بلکہ اپنا تے اپنے محبوبہ دا ذکر کرنے واسطے مل کے بول کے آکھو شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیاں دے لشکر دے جدوں آپ قریب گئے نے جدر علی اکبر جاندے نے کاجر مولی دی طرح کٹ دے جاندے نے اور کتب تواریخ چاہتا ہے علی اکبر نے ایسی تلوار چلائی ہے 22,000 دا لشکر اپنی جگہ تو پیچھے ہٹ گیا ہے کہ دنیا والے ویکھ کے آنے سن او یارو آج تے انج لگدا ہے جویں علی شیر خدا خود کربلا وچ آ گیا آج تے خود زندہ باد ویسے جی میں تسا نعرہ ماریا میں نے توڑے تے ترس ہوندہ ہے صحیح گل ہے ہووے سنی بندہ تے نعرہ انج مارے جی میں ہونے موت ہاں چل لیے نعرہ مار دیا اور ٹیل لا کے نعرہ ماریا کرو خدا دے بندے
سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کردیاں ہن ذرا جملے سنیا جے کتب تواریخ وچ موجود ہے جنگ کردیاں لاشاں دے ٹھیر لاندیاں ہویاں اچانک امام علی اکبر نے اپنے گھوڑے دی واگ سواری دی واگ اپنے خیمے ول جدوں موڑی ہے اپنی سواری نو دوڑائے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے دے دروازے اگے کھڑے نے اپنے پتر دی بہادری ویکھدے پے نے اپنے پتر دی جنگ کرنے دا انداز ویکھدے نے ادھر امام حسین جدوں ویکھدے پے نے آندے نے واہ مالکا تیرا شکر ہے مینوں پتر بھی علی ورگا عطا فرمایا یا اللہ پتر بھی مینوں بہادر تے شیر عطا فرمایا ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے جنگ کردیاں لڑائی کردیاں جدوں امام علی اکبر نے اپنی سواری دی واگ خیمے ول موڑی ہے سواری نو دوڑاندیاں جدوں خیمے ول آئے نے میرے آقا حسین نے جدوں پتر نو آندیاں ویکھے میرے امام نے اپنا ہاتھ بلند کیتا ہے ہاتھ بلند کر کے فرمایا پتر علی اکبر واپس نہ آئی پترا مسلم بن اوس جا گئے سن تے پرت کے واپس نہیں آئے حبیب ابن مظاہر گئے سن تے پرت کے واپس نہیں آئے زہیر بن کین گئے سن پترا انج پرت کے واپس نہیں سن آئے پترا واپس نہ آویں اور بن یزید ریاحی گئے سن تے پترا انج پرت کے واپس نہیں آئے میرے پترا واپس نہ آویں اے جنگ لڑ میدان دے اندر روایت چاہندا جدوں امام حسین نے اے جملہ بولیا امام علی اکبر نے گھوڑے نو ایڑی لائی ہے اور تیز پجانا شروع کیتا ہے خیمیاں دے قریب آ کے چھال مار کے سواری تو تھلے اترے ہیں امام حسین دے قدماں نو چومے آئے قدم چوم کے جدوں امام حسین دے قدم چومے نے میرے آقا حسین نے اپنے پتر علی اکبر نو دعا پا دعا تو پھڑ کے اٹھایا ہے پھڑ کے سینے نہ لا کے فرمایا پتر علی اکبر اے میدانہ وچوں واپس آنا جوانہ دا شیوا نہیں پترا واپس کیوں آئے سنو علی اکبر دے جملے عرض کی تھی ابا جان دو چیزاں دی وجہ تو واپس ہی آیا ہوں فرمایا پتر 10 کیڑیاں دو چیزاں نے عرض کی تھی ابا جان پہلی گل تے وے ذرا کربلا دے میدان چھاتی تے مارو میں کنے یزیدیاں نو خاکو خون وچ ملا کے آ گیا ہوں ابا جی اس تے میری زبان تے کنڈے پر ریگ دے نے کاش اگر ایک پیالہ مینوں پانی دا مل جائے تے ابا جی میں کلا ہی دس چھڑاں گا حیدر دے خون وچ طاقت کی نہیں ابا جی پہلی گل ہے پیاس بڑی لگی ہوئی ہے امام حسین نے جدوں پتر دی گل سنی ہے ایتھے دو روایتاں موجود نے ایک روایت وچ ہے امام حسین نے اپنی انگوٹھی مبارک اتاری ہے انگوٹھی لا کے فرمایا میرے پتر علی اکبر اے انگوٹھی اپنے منہ وچ رکھ لے میری انگوٹھی نو چوس لے دوسری روایت وچ میرے امام نے فرمایا علی اکبر پترا ابا جی حکم ہوے فرمایا پتر اپنا منہ کھول دے علی اکبر نے اپنا منہ کھولیا ہے میرے آقا حسین نے اپنی او زبان جڑی زبان نے زبان مصطفیٰ چوسی ہوئی ہے امام حسین نے اپنی زبان علی اکبر دے منہ وچ رکھ کے فرمایا علی اکبر اے زبان چوس لے اس زبان وچوں میں نبوت دا فیض چوسدا رہیا اے بیٹا علی اکبر اے زبان چوس لے امام علی مقام نے اپنے پتر نو زبان جدو چسوائی ہے زبان چسوانے تو بعد فرمایا بیٹا دوسری گل دس کیڑی ہے علی اکبر عرض کر دے ابا حضور مینوں اپنی بہن سغرا بڑی یاد پئی ہوندی ہے ابا جی بہن سغرا یاد ہوندی ہے اپنی بہن نو کہہ کے آیا سا بہن سغرا میں تینوں واپس لین واسطے آواں گا ابا جی میں سوچن دیا اپنی بہن نو آکھیا سی تینوں لے کے آواں گا میرے آقا حسین نے اپنے پتر دے موڈے تے تھپکی مار کے فرمایا پترا اے اللہ دی مشیت ہی انج سی جا پترا ادھر چلا جا تیرا نانا مصطفیٰ تیرا انتظار پیا کردا جا بیٹا نانا مصطفیٰ تیرا انتظار کر رہے ہیں سیدنا امام زین العابدین سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کو اجازت لا کے دوسری مرتبہ جب پھر آئے نا پھر یزیدیاں دے لشکر دے سامنے آ کے کھڑے ہو کے فرمایا ہے کوئی جرأت والا تے آئے نکلے علی دے سامنے ہے کسے طاقت آئے میرے مقابلے پھر کوئی بندہ نہ نکلے عمر بن سعد بولیا
اپنے لشکر والے ایک کمانڈر جدا نام طارق بن شیس طارق بن شیس والوں ویکھ آندا گل سن طارق بڑا وڈا کمانڈر ہے 1000 بندے نال کلا لڑ لینا ہے 1000 بندہ ہوئے تے تو کلا 1000 تے بھاری ہیں اور نکا جے علی اکبر ہے جاندہ کیوں نہیں آئے ہائے جاندہ کیوں نہیں عمر بن سعد بولیا آندہ جا میں وعدہ کرنا اگر تو اس بچے نو قتل کر چھڑے عمر کنی ہے 18 سال 18 سال دی عمر 18 شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ بولو ذرا جڑے باہر والے بیٹھے اللہ تھانوں میں سلامت رکھے شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا ایک باری ٹھل لا کے آکھ دے اور سینے ٹھنڈ پہ جائے شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ کا شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ آندا طارق بن شیس اے چھوٹا جا منڈا ہے ویکھ کنیاں گلاں کردا پیا ود کے جائے دے مقابلے میں وعدہ کرنا وا اگر تو اس منڈے نو ایتھے قتل کر دیتا ابن زیاد نو آ کے میں موصل دی تینوں گورنر ہی لے دیاں گا انہیں آکھیا گل پکی ہے آندا بالکل لوہے تروڑے بات ہے جا چلا جا جدوں طارق بن شیس نے جدوں عمر بن سعد دا جملہ سنیا ہے چھال مار کے سواری تے چڑھیا ہے آندا لے ابن سعد ہن وعدہ پکا رکھی یاد رکھی میں انج گیا تے انج آیا جدوں اے آیا ہے تلوار لہراندا ہویا ہے انج وار کرنا چاہیا ہے علی دا پتر حسین دا پتر علی جدوں ویکھیا اونے تلوار چکی ہے او دے تلوار ہلان تو پہلا علی اکبر نے تلوار دا وار کر کے تلوار بھی توڑ چھڑی ہے سر بھی توڑ کے رکھ چھڑیا شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ ہاں اینج ذکر کر اہل بیت دا سینہ جو ٹھنڈ بھی پوے شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ نے کہا شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ سیدنا امام علی اکبر نے جدو وار کیتا سر اڑا کے سٹ دیتا ہے طارق بن شیس دا وڈا بیٹا جدو نے اپنے باپ نو خاکو خونے تڑپ دیا ویکھے چھال مار کے سواری تے بیٹھا ہے آندا میں پیو دا بدلہ لے کے ہونا تے نیزہ کڈیا سو انج نیزہ جدو کیتا ہے اے دے تو پہلے کے نیزہ چکے علی نے سر لا کے رکھ چھڑے او دا دوسرا بیٹا اے دے تو چھوٹا جدو اے دا ویر آیا طارق بن شیس دا دوسرا بھرا جدو آئے آندا میں اپنے پیو دا بدلہ بھی لواں گا میں اپنے بھرا دا بدلہ بھی لواں گا تے غصے نال بڑ بڑاندا ہویا اے واہیات بکدا ہویا جدو آئے آکے آکھن لگا اے علی اکبر تو میرے ایک بھرا نو مار کے تے میرے پیو نو مار کے موت نو دعوت دے چھڑی ہے اے ویکھ میں تیرا سر کیویں لا کے سٹنا وا جدوں اتنا جملہ بولیا ہے علی دا پوترا جلال وچ آ گیا علی دا پوتا جلال چایا ہے تلوار فضا وچ بلند کر کے فرمایا سن فرمایا میں علی دا پوترا وا علی ہووے جن ایک ہاتھ نال خیبر دا بوا پٹ کے سٹ چھڑیا میں علی دا پوتا میرا نام علی اکبر ہے فرمایا شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ کا شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ
سیدنا امام علی اکبر نے جدوں اودیاں واہیات سنیاں علی اکبر نے تلوار دا وار کیتا ہے جسم دے دو ٹوٹے کٹ کے سٹ دیتے جدوں جسم دے دو ٹوٹے کیتے نے عمر بن سعد بولیا آندا میں تھانوں پہلا آکھیا سی یہ بچہ عام نہیں علی دا خون ہے جیڑا بندہ ہجے تک نہیں بولیا مینوں افسوس رہے گا قیامت تک افسوس رہے گا ایڈا وڈا جملہ بولیا ہجے بھی منہ بند کر کے بیٹھا ہے انہیں آکھیا تھانوں پہلا بھی آکھیا سی اینوں بچہ نہ سمجھیا جے اے دے وچ خون بھی حیدر کرار دا اے دے جسم وچ خون بھی حیدر کرار دا پھر کیوں نہ آکھاں پیر نصیر الدین نصیر دی زبان دے وچ اے پشت نسلوں سے میں فقیر ہوں آقا حسین کا کیونکہ میں دی اہل بیت دا فقیران تے نوکراں امام علی اکبر دے جدو سامنے جدیدی ٹک دے نہیں جیڑا بھی ہوندہ ہے کٹ کٹ کے امام علی اکبر سٹ دے جا رہے ہیں کدوں ابن سعد نے مندر ٹکیا ہے آندہ تھانوں پہلا آکھیا سی نا اینو معمولی نہ سمجھا جے شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ انہیں آکھا کلے کلے ہو کے نہ جاؤ کلے کلے ہو کے جاؤ مارے جاؤ یک بارگی نہ حملہ کرو چار چفیریوں یزیدیاں نے وار کیتے کوئی نیزہ پہ مار دے کوئی تیر پہ مار دے کوئی بھالا سٹ دے پہ المختصر سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ سواری تے موجود سن ایک دنیا دے کتے نے کمر والی سیر تو بیک سیر تو نیزہ مارے آپ دی پشت جل گئے سواری تو زمین سے تشریف لے آئے جدوں امام علی اکبر زمین سے آئے نے تے منہ خیمے عمل کر کے آنے نے ادرکنی یا ابتا اے ابا جی مینوں سنبھالو ابا جی مینوں سنبھالو تھوڑا پتر زین العابد تھوڑا پتر علی اکبر اپنے پتر علی اکبر نو سنبھالا دے دیو تاریخ دیاں کتاباں چاہنا ہے جدوں میرے امام نے کلنا وچی آواز آئی ادرکنی یا ابتا میرے امام پیران وچ جتی بھی نہیں پائی میرے امام کربلا دے میدان وال دوڑے نے روایاتی چاہندا جدوں امام حسین کربلا دے میدان وچ آئے نے سجے کھبے نظر مار دینے پر پتر علی اکبر نظر نہیں آوندا دل والے آندے نے کیویں نظر آئے پتر تے اکھاں دی روشنی ہوندے نے پھر پتر بھی ہوئے جڑا ہم شکل مصطفیٰ ہوئے جڑا شبیہ رسول ہوئے جڑا شبیہ مصطفیٰ ہوئے آپ نے جدوں چار دفعے نظر کیتی ہے لاشاں پئیاں نے آپ نے پھر آواز دے کے فرمایا او میرا پتر علی اکبر مینوں نظر نہیں آوندا ایک باری مینوں پھر ابا جی کہہ کے درائے آواز مار علی اکبر نے آرام دے نال نحیف دی آواز کڑ کے آکھیا ادرکنی یا ابتا ابا جی مینوں سنبھالو میرے امام چار دفعے نظر دوڑا رہے ہیں پر 18 سالاں دا گبرو جوان پتر علی اکبر نظر نہیں آوندا پھر آپ نے آواز دیتی میرے بیٹا علی اکبر میں صدقے جاواں پترا تیرا جسم مینوں نظر نہیں پے آوندا پترا ایک باری پھر ابا جی کہہ کے آواز دے جدوں تیسری مرتبہ کہ ادرکنی یا ابتا یا حسین ادرکنی یا حسین ادرکنی یا ابتا ابا جی تھوڑا پتر ایلیٹیا ہے ابا جی اپنے پتر نو دلاسا دیو سنبھالا دیو میرے امام دوڑ کے گئے نے کچھ لاشاں دے تھلے امام علی اکبر تشریف فرما سن لاشاں نو پیچھے کر کے امام علی اکبر دے قریب آقا حسین گئے نے 18 سالہ پتر دا سر چک کے جدوں اپنی جھولی وچ رکھیا ہے تواڈے دل تواڈے بھی سینیاں وچ دل نے ہن ذرا دل تھام کے گل سنیا جے جدوں اپنے پتر دا جس سر چک کے اپنی گود وچ رکھیا ہے علی اکبر دیاں اکھاں بند نے میرے امام حسین نے فرمایا میرے پترا ایک باری اکھاں کھول کے ویکھ تے صحیح تیرا بابا حسین آیا ہے پترا اکھاں تے کھول ویکھ تے صحیح تیرا بابا حسین آیا ہے امام علی اکبر نے جدوں
اپنی اکھاں کھولیاں نے جدوں سامنے اپنے باپ دا چہرہ ویکھیا میرے امام نے فرمایا پتر علی اکبر ایک باری پھر مینوں ابا جی کہہ کے تے پکار ایک باری پھر ابا جی کہہ کے پکار اے پترا جاننا میں کون ہاں سیاں مینوں میں کون ہاں علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے لباں نوں حرکت دے کے اندر جی ابا جی تسی بھی والا کوئی بھلن والی چیز ہو ابا جی میں سجان لواں تسی میرے ابا آقا حسین ہو میرے آقا حسین ہو میرے بابا جی ہو نواسہ رسول ہو مخدومہ کائنات دے جگر بند ہو جدو امام حسین نے جدو اپنے پتر دی گل سنی ہے پتر دی پیشانی تے بوسہ دے کے فرمایا اوہ علی اکبر پترہ کوئی گل نہیں کر لے جدو میرے امام نے فرمایا پتر کوئی گل کر امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے ابا جی پیاس بڑی لگی ہے بس اتنا جملہ بولنے دی دیر ہوئی ہے ایک دم کتب تواریخ والے کہنے ایک دم امام علی اکبر دے چہرے تے پریشانی سی یا دوسرے لمحے امام علی اکبر مسکران لگ پہ آپ مسکرا پہنے امام حسین نے فرمایا پترہ میں تیرے تو صدقے جاؤں کی گل پترہ پہلے پریشان ہویا ہے ہون مسکرایا ہے یہ دی وجہ کی ہے عرض کی تھی ابا جان پریشان اس واسطے سا میری زبان تے کنڈے پر رینگ دے سن فرمایا پترہ پھر مسکرایا کیوں ہے ابا جی او سامنے دیکھو نانا مصطفیٰ آ گئے ابا جی او سامنے ویکھو نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے امام الانبیاء نے ہاتھ وچ کوثر دا جام پھڑیا ہے کہ میں پانی منگیا ہے کہ نانا جی نے مینوں اپنے ہاتھ نال کوثر دا جام بھر کے پلایا ہے کہ میں ویکھے حضور دے دستے مبارک وچ ایک اور بھی پیالہ ہے کہ میں عرض پیا کرنا نانا جی اے بھی مینوں دے دیو حضور نے فرمایا پتر علی اکبر اے پیالہ میں تیرے ابے حسین لے کے آیا پترہ اے پیالہ میں تیرے باپ حسین واسطے لے کے آیا بیٹا جلدی کر ہن اگلا پیالہ آکے کوثر تو پی لے امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دی سرزمین تے اپنے باپ دی گودی دے وچ ایک ہچکی لئی روح کف سے ان سنی تو پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون گرامی قدر حضرات آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے اپنے پتر نو تے اپنے خیمے دے قریب آئے آخری ایک جملہ ابن عساکر وچ لکھیا ہے جدوں امام حسین جدوں گئے سن نا پتر نو لین واسطے تے آپ دی داڑھی کالی سی داڑھی ساری آپ دی کالی سی جدو پتر دا لاشا موڑے تے اٹھا کے لیاندہ داڑھی سفید ہو چکے سے گرامی قدر حضرات کربلا دی سرزمین تے نواسہ رسول نے جاننا دے نظرانے پیش کیتے انشاءاللہ میں نے دوستہ نے فرمائش کی تھی وہی کربلا تو اگے جڑے واقعات نے کچھ بیان کرو لیکن بڑی معذرت نال میں اردوں بھی عرض کیتا سی کہ بینو اس حوالے نال پریشان نہ کرو کبھی ہر سال پرت کے وہی واقعات سنائی جا او جے میں پرت کے وہی سنانے لگ پائے تے تساں ہی پھر آکھنا لوکاں نے کہ مولوی نوں لگدا ہے ہور کوئی تقریر ہوندی نہیں تے پرت کے وہی سنائی جاندا ہے ہر سال انشاءاللہ گفتگو نویں واقعات جناب نو سناواں گا انشاءاللہ اگلا جمعہ المبارک دا جڑا موضوع ہے او بے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ دے واقعات چونکہ کربلا تو اگے دے سارے واقعات نے انشاءاللہ اگلے جمعے دے وچ بیان کیتے جان گے وما علیہ الا البلاغ